السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید میرے چینل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ بس آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں۔ انسان ہے، انسان سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، ہر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ہر غلطی کی، ہر گناہ کی ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہم جو جان بوجھ کر کرے ہیں، انجانی میں کرے ہیں، معافی مانگنا، توبہ کرنا اللہ سے، وہی ایک انسان ہے، وہی ایک سچا مسلمان بندہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہماری ہر غلطی کو، گناہ کو ہم سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگیں۔ اور ویسے بھی اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو آپ لوگ دل سے عبادت کیجئے اور رمضان شریف کے روزے رہنے کی کوشش کیجئے، اور تراویح پڑھیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، قرآن شریف کے ایک ایک حرفوں کو سمجھیے۔ سچا مسلمان بندہ تو وہی ہے کہ ہم کسی کو اپنے ہاتھوں سے، زبان سے تکلیف نہ دے، اور خاص طور پہ اپنوں کو، جیسا ہمارے بھائی بہن ہیں اور سب کو ہم سب کے لیے دعا کریں، اور ہمارے ہاتھوں سے کتنا ہو سکا ہم مدد کریں، اور اپنی زبان سے کتنا ہو سکا اتنا ان لوگ کو ہر صحیح راستہ بتائیں، ان لوگ کے لیے دعا کریں۔ بس یہی اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ ہمیں سچے دل سے عبادت کرنا چاہیے، اور ہماری نمازوں میں ہم ایسے گھس کر دیکھیں کہ ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، ہمیں اس سے زیادہ توجہ لگانا چاہیے۔ اور جو معلومات کرنا ہے ہمیں نماز کے بارے میں، جو زیادہ جانکاری ہمیں دے سکتے ہیں، جیسا علماء ہیں، جیسا جو دین کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو اچھے حفظ کرنے والے ہیں علماء ہیں، ان سے ہماری نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تو ہم اس طریقے سے ہم سب چیز معلوم کر سکتے ہیں، ہماری نمازوں کو صحیح کر سکتے ہیں، اور ہم نماز کی بد دعا سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے وضو کرنے کا طریقہ، ہمارے نماز کا طریقہ، نمازوں میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں ہم زیادہ دلچسپی رکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم دنیا میں تو بہت سارے چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ویسے تھوڑا وقت اللہ کے لیے نکالیں تو اس میں کوئی برا نہیں ہے، الٹا ہمارے لیے بہت ثواب ہے، بہت نیک کام ہے۔ تو ہمیں بھی ہر چیز کی معلومات کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی ہر چیز بتانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، اور رشتہ داروں میں بھی ہم سب کو بتانا چاہیے کہ ہمیں نماز کیسا پڑھنا ہے، ہمیں قرآن شریف سے کیا سیکھنا ہے، ہم قرآن شریف کیسے پڑھیں، ہماری قرآن شریف میں کیا غلطی ہے۔ اس میں زیادہ دلچسپی، توجہ لگائیے آپ لوگ۔ مسلمان ہیں، ہر کسی سے گناہ تو ہوتا ہی ہے، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہی ہے۔ تو جب غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم معافی مانگ لیں۔ تو جس کو ہدایت ملتی ہے تو وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، نماز سے اور قرآن شریف سے محبت کرتے ہیں، ذکر سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے لوگوں کو ہم کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ ہم ہماری غلطی کو سدھارنے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ پاک سب کو ہدایت نہیں دیتے، سب کو نماز کی توفیق نہیں دیتے، سب کو سجدوں کی توفیق نہیں دیتے، سب کو تہجد گار نہیں بناتے۔ اللہ جس پہ خاص نظر رکھتے ہیں انہیں ہی تہجد نصیب ہوتی ہے، انہیں ہی نماز کی صلاحیت ملتی ہے۔ تو ہم بھی ایسے بنیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ پوری ہی طرح سے ہم چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کو کس طریقے سے ہم اللہ پاک کو راضی کریں، ہماری نمازیں صحیح کیسے کریں، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں، اور ہماری زبان کو بھی اللہ والی کیسے بنائیں۔ یہ کوشش کریے، آپ لوگ بھی اللہ والے بنیے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے، نماز میں زیادہ دلچسپی لگائیے۔ آپ کی زبان میں بھی اللہ پاک اتنی تاثر دے کہ آپ جو نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں، جائز مرادیں پوری قبول ہو جائیں، دوسروں کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ بھی دعا قبول ہو جائے۔ آپ کی زبان ایسی بنا دے اللہ پاک۔ میں تو ہر کسی کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر ایک سے تبلیغ والے کام کرائے، دین کے راستے پہ چلنے والے کام کرائیں، اور سب کی نمازوں میں اتنی دلچسپی روح پیدا کرے کہ ہر ایک جو بندہ مصیبت میں، پریشانی میں، خوشی میں جو دعا مانگتا ہے ان کی سب دعا قبول ہو جائے۔ میں تو یہی چاہتی ہوں، اللہ پاک سب پہ اللہ کی نظر پڑے، اللہ پاک سب کو اپنی نظر میں رکھے، میں یہی چاہتی ہوں۔ ہم نام کے مسلمان نہیں، نیک سچے مسلمان بن کر بتانا ہے ہمیں نام کے مسلمان نہیں بننا ہے،
کام کے مسلمان بننا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے صحیح مسلمان، سچے مسلمان ہمیں نام کے مسلمان نہیں بننا ہے، سچے مسلمان بننا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے۔ جیسے کہ اپنوں میں کوئی پریشان ہے، اپنے بھائی بہن پریشان ہیں، خوش ہے یا پریشان ہیں، اس کو ہم وقت ٹائم نہیں دیکھنا چاہیے، ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے، بہن و بھائیوں کے لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم بھائی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری مدد کے لیے ہمیشہ فرشتوں کو تیار رکھتے ہیں، اس لیے بھائی بہنوں کے لیے محبت سے بات کرنا چاہیے، سب کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سب سے کہتی ہوں، ماں باپ کے بعد سب سے پیارا اور خوبصورت رشتہ بھائی بہن کا ہوتا ہے، اس لیے بھائی بہن میں اپنی سچی محبت بنائے رکھیں اور سچے دل سے بھائی بہن کے لیے دعا کریں اور ہر وقت اپنے سے جتنا ہو سکے اتنا مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اور سب سے کہتی ہوں کہ پہلے نماز میں اپنا دل لگائیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ بغیر نماز کے ہماری دنیا ویران ہے اور بغیر قرآن شریف کے ہمارا گھر ویران ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ نماز پہلے اپنی زندگیوں میں نماز لائیے، قرآن شریف سے مدد لیجیے، قرآن شریف پڑھیے۔ ہماری زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہمیں قرآن شریف میں بتایا گیا ہے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ ہمارے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو مت چھوڑیے اور ہر مصیبت میں پریشانی میں اللہ کا ذکر کریے، اللہ سے دعا مانگیے۔ ہر مصیبت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ میں رکھا ہے، استغفر اللہ پڑھیے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے۔ اگر نہیں آتا استغفر اللہ کی کثرت کریں، ہر پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں، غریبی میں، محتاجی میں، ہر چیز میں کام آنے والا استغفر اللہ ہے۔ زیادہ کثرت سے استغفر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور زیادہ کوئی پریشانی مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں۔ اللہ کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارے لیے کارساز ہے، یہی دعا کریے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پاک ہمیں ہر تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچائیں گے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو دعا کریں، خاص طور پہ اللہ سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور روزی برکت کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور عشاء کے بعد قل هو اللہ احد کا ذکر کریں، 300 بار پڑھیے، اللہ پاک اس میں بہت برکت رکھے ہیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے 300 بار پڑھ کر سوئیے اور کسی کے لیے دل میں بغض، کینہ ایسا کچھ مت رکھیے، دل اپنا صاف رکھیے۔ ہم جیسا دوسروں کے لیے اچھا بھلائی سوچتے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے سوچتے ہیں، ہمارے ہر کام بناتے ہیں۔ تو کسی کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم بھی دل سے خوش ہو جائیں۔ کوئی ہمارے دل میں کینہ مت رکھیں، کسی کے لیے برا مت سوچیں۔ جیسا ہم دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں تو اللہ پاک اس میں ہمیں شامل کر دیتے ہیں۔ ان لوگ کا تو اچھا ہی ہوگا لیکن ہمارا برا ہوگا، اس لیے کسی کا برا مت کیجیے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کا نقصان مت کیجیے۔ اللہ سے ڈریے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے۔ ہم نام کے مسلمان نہیں، ہمارے اندر ہمارے رسول اللہ کی سارے سنت طریقے لا کے ہم مسلمان بنیں۔ تو یہاں پر میں بیٹھی ہوں، سب کو بتا رہی ہوں، میں بھی اپنی ہر غلطی کی، گناہ کی اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں۔ تو اللہ پاک سے جب ہم بتا رہے ہیں تو آپ لوگ غلط مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کے بعد ان کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بولے، اللہ کے راستے پہ چلے۔ جب اللہ کی باتیں بولتے ہیں تو اللہ کا ذکر چلتا ہے، وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جتنا ہم اللہ کا کام کرتے ہیں اتنا ہمیں رکاوٹیں تو آتی ہی ہیں، شیطان تو ہمیں بہکاتا ہی ہے، اس لیے شیطان کو پیچھے کریں، ہم آگے رہیں۔ تو ہر کام میں ہم سنت طریقے لانے کی کوشش کریں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، درود شریف پڑھیے اور سورہ اخلاص پڑھیے۔ کھانا کھاتے وقت خیال رکھیں کہ ہم سر پر اوڑھ کر رہیں اور بچوں کو دعا پڑھ کر کھانے کی عادت ڈالیں، دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ کھانے کے آداب، سنت طریقے ادا کریں گھر میں، اور سوتے وقت کے بھی سنت طریقے ہیں تو بچوں کو بتاتے رہیں سنت طریقے۔ سوتے وقت کی دعا پڑھائیں، بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا پڑھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں ساری سنت طریقے لائیں، بس یہی دعا کرتی ہوں۔ اللہ
अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। मुझे, आपको, हमारी औलादों को, सबको अल्लाह पाक नमाज़ी, मुझको, आपको, हम सबको, हमारी औलादों को अल्लाह पाक नमाज़ी बनाए। जब इंसान 5 वक्त नमाज के पाबंद होते हैं, तहज्जुदगार बनते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, तो सोचिए अल्लाह की ख़ास नज़र तो होंगी उन बंदों पे। इसलिए अल्लाह पे भरोसा कीजिए। आप भी हमारी अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की सुन्नत और रसूलुल्लाह की सुन्नत तरीक़े लाने की कोशिश कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। कोई नमाज के लिए बताते हैं, कोई नेक बातें बताते हैं, तो उनके बारे में बुरा मत सोचिए। बस इतना सोचिए कि हम कुछ भूल गए थे, हमें याद आ गया है बताने पर, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए। बस यही चाहती हूँ कि अपने हाथों से, अपनी ज़बान से अल्लाह ताला हर किसी के लिए भलाई के काम ले। हम हर किसी की दुआ में रहें कि नज़र हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, किसी का दिल ना दुखे। बस इतना ख्याल रखें कि अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। बस अल्लाह के नेक बंदों में हम शामिल हो जाएं। अल्लाह पाक से यही दुआ है। और हमारी ज़बानों पे हमेशा कलमा तैयबा जारी रखें, दुरूद शरीफ का ज़िक्र करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। जिस घर में ज़िक्र चलता है, जिस घर में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, जिस घर में कुरान शरीफ पढ़ी जाती हैं, वहाँ पर रहमत के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और जाकर हमारे बारे में हमारा नाम लेकर अल्लाह से बयान करते हैं कि फ़लाना तेरा बंदा तेरी इबादत में गुजार रहा है, तिलावत में गुजार रहा है, ज़िक्र कर रहा है, तो हम कितने खुश नसीब होंगे सोचिए। तो इसलिए हमें अल्लाह की याद में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, ना कि फ़ुज़ूल कामों में हम वक्त गुजारें। बस कोशिश कीजिए मेरी बहनों, नमाज के लिए वक्त निकालिए। एक आधा घंटा 20 मिनट हमारे लिए बहुत नहीं है। वक्त जैसा अज़ान सुने आती है फ़ौरन हम नमाज के लिए तैयार हो जाए, नमाज़ें पढ़िए, अल्लाह के लिए टाइम निकालिए, अल्लाह के लिए वक्त निकालिए। फिर हमें कल का दिन मिलने वाला है ये नहीं, ये सिर्फ़ हम अल्लाह जानते हैं, हम नहीं जानते, सिर्फ़ अल्लाह जानते हैं। इसलिए हमारा एक एक लम्हा बहुत कीमती है, इसे मत गंवाइए। जो अल्लाह की बातें करते हैं, जो नमाज के सजदे उन्हें नसीब होते हैं, तो सोचिए अल्लाह की नज़र है उन पर ख़ास तौर पर। आप भी इसी तरह बनिए, मैं भी इसी तरह बनना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करना चाहती हूँ कि हम भी नमाज़ों की पाबंदी करें, ख़ास अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नज़र हम पर हों। बस यही हमेशा दुआ करिए कि हमारी ज़बान कलमा तैयबा वाली, दुरूद शरीफ वाली बने और कुल मोमिन व मोमिनात, हमारी औलाद, हर एक मुसलमान नमाज़ी बन जाए, हर एक की दिली तमन्नाएँ पूरी हो जाए, जायज़ मुरादें पूरी हो जाएँ, हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करने वाले बन जाएँ, नमाज़ी बन जाएँ। मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ करें। और अगर मैं कुछ बोली हूँ, बताई हूँ, तो इससे कुछ अगर आप भूले हैं तो याद करके ज़रूर पढ़िए और मेरे लिए भी दुआ करिए, हर एक मुसलमान के लिए दुआ करिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करें कि हमें जाते वक्त कुछ लेके जाना नहीं है, सिर्फ़ नमाज, अपनी कुरान शरीफ, अपनी ज़बान से हम ज़बान से जो अच्छी एक एक को सलाह दिए हैं वो चीज़ें लेके जाना है। इसलिए जितना हो सके उतना नमाज़ों के लिए सबको बोलिए, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के वास्ते नमाज़ें मत छोड़िए, अल्लाह के वास्ते नमाज़ें मत छोड़िए। बस यही कहना चाहती हूँ। सबके लिए दुआ करिए कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में सारी सुन्नत तरीक़े लाएँ, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह के दरबार पे हमें बार बार जाने की हमें अल्लाह पाक की इजाज़त दे दे, हम ऐसे बंदे बन जाएं जो नमाज के सजदों की तौफ़ीक़ मिलती है, जिसे तहज्जुद के सजदों की तौफ़ीक़ मिलती है, जिसकी ज़बान ज़िक्र से तरोताज़ा रहती है, वो खाली बंदे नहीं होते, मामूली बंदे नहीं होते, वो अल्लाह की नज़र में रहते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं। बस आप सब भी कोशिश करें कि हर एक के लिए आप लोग भी दुआ करें, आपकी ज़बान भी हमेशा ज़िक्र से तरोताज़ा रहे, हम भी नमाज के पाबंद बन जाए। जो ज़बान से झूठ बंद हो जाती है वो दुआएं तो फ़ौरन कबूल होना ही होना होती है। इसलिए आपकी भी ज़बानों पे हमेशा ज़िक्र रखें और सबके लिए दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए। बस अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कीजिए, यही कहना चाहती हूँ। अगर किसी के दिल को ठेस पहुँची, अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। बस मुझको, आपको, हम सबको अल्लाह वाले बनाए, अल्लाह पाक हम सबको नमाज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको भी अल्लाह वाले बनाए, हम सबको भी ज़िक्र करने वाले बनाए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।